بھی چینل اترا سیف کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کریں ہمارے ہر ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آنے کے لیے، اور ہمارے حبیبی چینل اترا سیف کو پروموٹ کیجیے سب تو میرے آقا نے گود میں لیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈالے۔ حضرت ام کلثوم کہتی یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں، کس بات نے آپ کو رلایا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ام فضل، ابھی حضرت جبریل ہمیں آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا یہ بیٹا، یہ میرا نواسا، میری ہی امت کے کچھ لوگ اسے ظلماً شہید کر دیا۔ تو حضرت ام فضل حیرت میں یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ہی کی امت کے لوگ، آپ کی امتی اس نواسے کو قتل کریں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں، ابھی حضرت جبریل امین نے مجھے بتایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داہنے پہلو میں حضرت امام حسن کو بٹھائے گئے، دوسرے پہلو میں بائیں پہلو میں اپنے بیٹے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو بٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان دونوں سے پیار کرتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں میں بہت پیار کرتا ہوں۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بچوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رکھے گا، ان میں سے ایک کو واپس دے دے گا، ایک کو آپ سے جدا کر دے گا۔ تو میرے آقا خیال کرتے ہیں اگر حسین کا انتقال ہو گیا، حسین جدا ہو گیا، تو میری بیٹی رخت جگر فاطمہ الزہرا کو بھی تکلیف ہوگی اور مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی اور میرے دل میں بھی درد اٹھے گا۔ اس لیے اگر میرا صاحبزادہ جدا ہو جاتا ہے، میرا بیٹا ابراہیم جدا ہو جاتا ہے، تو زیادہ تکلیف مجھے کو ہوگی۔ اس لیے آپ نے حضرت ابراہیم کو جدا کرنا پسند کیا، حضرت امام حسین کو قریب رکھنا پسند کیا، اور اس واقعہ کے بعد 3 دن کے اندر ہی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ برادران ملت اسلامیہ، اس واقعہ کے بعد میرے آقا جب بھی حضرت امام حسین آقا کی بارگاہ میں پہنچتے، میرے آقا کہتے مرحبا مرحبا، کیا کہتے ہیں؟ مرحبا مرحبا، اے لوگو یہ حسین ہے، حسین، میں نے اپنے نواسے حسین کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، میں نے حسین کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، اور اے لوگو میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بارش کا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ حسین سے پیار کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے حسین کو زمین میدان قف میں ظلماً شہید کر دیا جائے گا، میدان کربلا میں اسے شہید کر دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اس مقام کی میں آپ کو مٹی لا کر دکھا سکتا ہوں، اور بارش کا فرشتہ مٹی لے کر آتا ہے، حضور کی بارگاہ میں سرخ رنگ کی مٹی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کا مقام بتاتا ہے۔ اسی وقت حضرت ام سلمہ بھی پہنچتی ہیں، حضور میرے رو رہے ہیں، آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حضرت ام سلمہ پہنچتی ہیں، میرے آقا کہتے ہیں ابھی بارش کا فرشتہ آیا تھا، اس نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی ہے اور اس مقام کی مٹی لا کر دی ہے، اے ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لو، اور یہ جب سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا حسین زمین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اور ایسا ہی ہوا جب امام حسین کربلا میں شہید ہوئے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں وہ مٹی کو میں نے سنبھال کے ایک کانچ کے برتن میں رکھ دیا تھا، اور جب آپ شہید ہوتے ہیں وہ مٹی بھی خون بن جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بہت پہلے سے بچپنے سے ہی حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر تھی، سب کو پتا تھا۔ حضرت مولا علی ایک جنگ کے دوران واپس سفر میں تھے، رواں دواں تھے، ایک مقام آتا ہے، آپ ٹھہر جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ کربلا ہے۔ تو حضرت مولا علی رونے لگتے ہیں، جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں مرتبہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، میں نے جب پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا تھا زمین کربلا میں حضرت امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا، یہ وہ میدان ہے جہاں پر یہاں خیمے لگائے جائیں گے، میرے بچے کے کتابیں رکھے جائیں گے، اور
بیٹا شہید کیا جائے گا، میرے بیٹوں کا خون بہایا جائے گا۔ یعنی خلاصہ یہ کہ پتہ چلا بہت پہلے سے تمام صحابہ اکرام کو سبھی کو خبر تھی کہ حضرت امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضور کو بھی پتہ ہے، حضور کی شان یہ ہے کہ حضور کے اشارے سے چاند چلا کرتا ہے۔ آپ اشارہ فرمائیں تو چاند چلا کرتا ہے اور سورج ڈوبا ہوا آپ کے اشارے سے نکل آیا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ شجر و حجر آپ پر درود و سلام بھیجا کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ذرہ ذرہ دنیا کا آپ کا حکم مانتا ہے، آپ کا اشارہ سمجھتا ہے، مگر آپ نے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں فرمائی۔ خبر ملی شہادت کی، مگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں فرمائی۔ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنے اختیار والے ہیں، پاور والے ہیں، جو مدد کرنے والے ہیں، تو اپنے نواسے کو بھی نہیں بچا پائے۔ حضرت گرامی مختصراً اعتراض کا جواب ملاحظہ کریں۔ اگر ہمارا کوئی دوست احباب سمندر میں ندی میں ڈوب رہا ہو اور ہمارے پاس بچانے کا سارا سامان مہیا ہو، اس کے بعد ہم اس کو بچانا چاہیں اور نہ بچا پائیں، تب کہا جاتا ہے کہ بچا نہ پائے اور سامان موجود ہے، ندی بھی موجود، کشتی بھی موجود ہے، رسہ بھی موجود ہے، اور ہم بچانے کی کوشش نہ کریں تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا کہ بچا نہ پائیں۔ یہاں تو بچانے کی کوشش ہی نہیں گئی، تو میرے آقا نے بھی امام حسین کو شہید ہونے سے بچانے کے لیے دعا ہی نہیں فرمائی، نہ رب کی بارگاہ میں کوئی عریضہ پیش کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب آپ نے دعا ہی نہیں کی ہے، رب سے عرض ہی نہیں کیا ہے، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آقا بچا نہیں پائے؟ حضرات گرامی امام حسین کربلا گئے ہیں تو اپنی جان بچانے نہیں بلکہ جان دے کر اسلام کو بچانے گئے تھے۔ کربلا میں گئے تھے تو اپنی جان کو بچانے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ جان کو قربان کر کے اسلام کو بچانے گئے تھے۔ آج اسی اسلام میں ہم داخل ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں۔ امام حسین اپنا گھر بار پیارا وطن شہر مدینہ چھوڑ کر کربلا پہنچ گئے، اور آج ہمارے درمیان ایسے بہت سے لوگ ہیں جو گھر سے نکل کر ذکر شہدائے کربلا کی محفل تک نہیں پائے۔ ان سے ہم کیا امید رکھیں گے؟ وہ اسلام کی کیا پاسبانی کریں گے؟ اسلام کی کیا حفاظت کریں گے؟ اسلام کے ماننے والے ہوں گے، مگر اسلام جس نے بچایا ہے، بچا کر ہم تک پہنچایا ہے۔ آج جب مسجدوں میں اذانیں ہو رہی، حسین کا صدقہ ہے، نمازیں پڑھی جا رہی، حسین کا صدقہ ہے، مسجدوں میں منبر اور مینار جو نظر آ رہے ہیں یہ حسین کا صدقہ ہے، خانقاہوں میں گنبد نظر آ رہے ہیں حسین کا صدقہ ہے۔ حسین نہ ہوتے تو سمجھو اسلام ہم تک پہنچنا مشکل تھا۔ حسین نے اسلام کو اپنے خون سے، اسلام کے شجر کو اپنے خون سے سینچا ہے، اسلام کو تازگی دی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ الحمدللہ کم سے کم آپ لوگوں کو یاد ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین جیسی شخصیت کسی فاسق و فاجر کے شرابی عیاش کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے سکتے ہیں؟ امام حسین اتنی عظمت والے، اتنی شان والے، جن کا مقام یہ ہے کہ حسین بس حسین ہے، حسین بس حسین ہے، ان جیسا دوسرا کوئی حسین نہیں، حسین بس حسین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کیسے ایک فاجر کے ہاتھ میں اپنا پاک ہاتھ دے دیتے، اپنا ہاتھ نہ دے کر سر تو دے دیا، اسلام کو بچا دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، یزید پلید جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہر برائی میں ملوث تھا اور جس کے فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں سے،
اپنی بہنوں سے اپنی بیٹیوں سے نکاح کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اللہ اکبر. جس کے فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ تمام جو شریعت میں باتیں منع ہیں لوگ ان پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نمازیں ترک کر دی گئی تھی, دنیا کی تمام بے حیائی عام ہو چکی تھی, اور یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اس نے سب سے پہلا حکم نامہ اور خط لکھوائے اور تمام جگہ پہنچائے. حکم نامے میں کیا لکھا تھا؟ جو شہر مدینہ پہنچا وہ حکم نامے میں تحریر تھا کہ سب سے پہلے یزید کے نام پر امام حسین سے اور تمام جلیل القدر صحابہ سے یزید کے نام پر بیعت لی جائے. اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے اور انہیں مہلت نہ دی جائے. اللہ. جب یہ حکم نامہ مدینہ منورہ پہنچا, یزید کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی شان یہ ہے کہ بہت سی حدیث مبارکہ کے آپ راوی ہیں اور اپنے وصال کے وقت, انتقال کے وقت وہ وصیت کرتے ہیں, اے یزید پہلے آل رسول کو کھلانا بعد میں خود کھانا, پہلے ان کو پلانا بعد میں خود پینا, ان کی پریشانی کو دیکھنا, ان میں جو پریشانی ہے اسے دور کرنا. اور یزید سن, اس خلافت پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے. جب امام حسین اس لائق اس قابل بن جائیں تو یہ خلافت میرے نبی کے گھر جائے گی. برادران ملت اسلامیہ مگر اسے وصیت کی کہاں پرواہ تھا؟ وہ تو عیاش تھا, اسے تو دنیا سے محبت, دنیا کی لالچ تھی. حکم نامہ پہنچتا ہے مدینہ شریف میں. اس وقت جو گورنر ہے ولید نامی شخص, گورنر نے جب وہ خط پڑھا تو حیرت میں پڑ گیا, جس میں لکھا تھا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کی خبر اور یزید کے نام پر بیعت دی جائے. وہ پریشان ہو گیا. پریشانی میں اس نے مروان کو بلایا مشورہ کرنے کے لیے. مروان وہ ہے جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب اس کی ولادت میں وہ پیدا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ میٹھا کھا کر, کچھ چبا کر بچے کے منہ میں ڈالنے کی جو رسم ہے اس پر عمل کیا جانے لگا. تو میرے آقا فرماتے ہیں کرکٹ کا بیٹا کرکٹ. مروان کا باپ حکم, مروان بن حکم پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت, یہاں تک کہ میرے آقا نے اسے شہر بدر کر دیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ کرکٹ کا بیٹا کرکٹ مروان. اب ایسے شخص سے بھلائی کی آپ نہیں کی جا سکتی. مروان کو ولید گورنر نے بلایا مشورہ کرنے کے لیے. مروان نے وہی مشورہ دیا جو اس کی فطرت میں تھا, برا مشورہ. ہاں فوراً بلاؤ امام حسین کو اور ان سے بیعت کرو یزید کے نام پر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. حضرت امام حسین کچھ ساتھیوں کو لے کر گئے اور ان کو سمجھا دیا کہ باہر کھڑے رہنا, جب آواز بلند ہوگی تو اندر آ جانا. امام حسین جب گورنر کے پاس پہنچے تو ولید نے کہا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے اور حکم نامہ آیا ہے, یزید تخت نشین ہو گیا ہے. حکم نامہ آیا ہے کہ آپ سے بیعت لی جائے اور تمام صحابہ کرام سے بیعت لی جائے, اس کے بعد پورے شہر سے بیعت لی جائے. تو حضرت امام حسین کہتے ہیں مجھ جیسا آدمی ایسے چھپ کے بیعت نہیں کرے گا. سبحان اللہ. دیکھیں شان میرے حسین, مولا حسین کیا کہتے ہیں کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کے بیعت نہیں کرے گا, بلکہ پورے شہر کو بلاؤ, کھلے میں آؤ, سب سے بیعت لو, میں بھی بیعت کر دوں گا. حضرت گرامی اتنا کہہ کر اب چلنے لگے. مروان بن حکم کہتا ہے اے گورنر یہ موقع اچھا ہے, اسی وقت ان سے بیعت لو ورنہ ان کا قتل کر دو, ورنہ اس کے بعد یہ قابو میں نہ آئیں گے. تو میرے حسین کو چلا لا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمیں تو آج اچھی بات میں سبحان اللہ کہنے گھبراہٹ ہو رہی ہے.
ڈر لگ رہا ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ اللہ کی بڑائی ہے، تعریف ہے، اور اس عمل سے ہماری نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جتنی دیر بیٹھے ہو تو گھر جاؤ تو کم سے کم کچھ لے کے جاؤ، شیرینی کا انتظام ہوگا، اس کے علاوہ وہ لے کر جاؤ جو تمہیں آخرت میں کام آنے والا ہے، جمع کر کے لے جاؤ پیارے، جو بات سمجھ میں آ جائے اس میں تو بول دو۔ میرے حسین کو چلا رہا گیا، آپ مڑ کے پلٹ کے کہتے ہیں مروان تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، اور تو قتل کرے گا میرا، تو قتل کرے گا میرا، تو کمینہ ہے۔ آپ نے اتنی باتیں کہیں اور اس کے بعد وہاں سے باہر نکل گئے۔ حضرت گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اب مدینہ شہر میں رہنا دوبھر ہو جائے گا، اگر یزید کی بیعت نہ کی گئی تو وہ ہمیں شہر مدینہ میں رہنے نہ دے گا۔ حضرت گرامی آپ گھر پہنچتے ہیں، شام کے وقت پھر سے ولید نے گورنر نے اپنے لوگوں کو بھیجا بلانے کے لیے، کیونکہ امام حسین نے کہا تھا سوچا جائے گا، دیکھا جائے گا، بعد میں بتایا جائے گا۔ تو جب لوگ پہنچے تو شام کا وقت تھا، میرے مولا حسین کہتے ہیں اب دیکھا جائے گا، صبح کے وقت دیکھا جائے گا، اب رات میں نہیں آؤں گا۔ حضرت گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں ہی اپنے گھر والوں سے کہا تیاری کرو، اب یہاں سے وقت رخصت آ گیا ہے، شہر مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ مولا حسین سب کو تیاری کرواتے ہیں اور اس کے بعد اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آخری سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیسا منظر رہا ہوگا، کیسا منظر رہا ہوگا وہ شہر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر نبی جس کو تمام جگہوں میں جو جگہ سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اسی جگہ میں وہ مثال کرتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور میرے آقا کو تمام جگہوں میں شہر مدینہ بڑا محبوب ہے، اور جب نانا کو محبوب ہے وہ شہر، وہ زمین، وہ جگہ، وہ یقیناً نواسے کو بھی بڑی محبوب ہے۔ شہر مدینہ سے بڑا پیار ہے۔ نبی کی بارگاہ میں پہنچتے یا رسول اللہ آج مجھ سے مدینہ چھوٹ رہا، وہ شہر مدینہ جس سے آپ کو پیار ہے مجھے بھی پیار ہے، اور وہ شہر جس کی گلیوں میں میرا بچپن گزرا ہے، وہ مسجد نبوی جہاں میں نے کھیل کھیل کے وقت گزارا ہے۔ حضرت گرامی آپ یقیناً روئے ہوں گے، اب نبی کی بارگاہ میں جب روئے ہوں گے تو مزار مبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجدے ہوں گے، تڑپے ہوں گے کہ آج میرا محبوب نواسا شہر مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ حضرت گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الوداع کہتے ہیں یا رسول اللہ آخری سلام قبول کریں، اور حسرت بھری نگاہ گنبد خضرا پہ ڈالتے ہیں اور مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت گرامی یہ وقت تھا ماہ شعبان، مہینہ شعبان کا تھا جس وقت آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ جب شہر مکہ پہنچتے ہیں نا تو وہاں جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے تشریف لانے لگے، آپ سے ملاقات کے لیے تمام صحابہ کرام اور سبھی لوگ محبت کرنے والے جمع ہونے لگے، چوک در چوک لوگ آتے گئے اور آپ سے ملاقات کرتے رہے، آپ کی زیارت کرتے رہے۔ حضرت گرامی آپ وہاں شہر مکہ میں رہ کر یزید کے خلاف بیعت نہیں لیتے، نہ ہی کوئی لشکری طاقت کو فراہم کرتے ہیں، لوگوں کو جمع بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی نیت ایسی نہیں تھی، نہ آپ کا کوئی ایسا ارادہ تھا۔ جب شہر مکہ آپ پہنچ جاتے ہیں تو کوفہ والوں کو پتہ چلتا ہے، کوفہ والے سلیمان نامی شخص کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، سلیمان بن سورت کے گھر میں، اور جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے یزید کی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے مخالفت کی ہے، شہر مدینہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ پہنچ گئے ہیں۔ سلیمان بن سورت کہتا ہے اے لوگوں اگر ان کو بلانا چاہتے ہو تو اپنے دل میں یہ بات رکھو، ان کے ساتھ غداری نہ کرنا، اگر تمہیں بزدلی کا خطرہ ہو بزدلی دکھاؤ گے تو خدا کے واسطے امام حسین کی جان کو خطرے میں نہ ڈالنا، کوفہ مت بلانا۔ مگر تمام لوگ جو شیعان علی تھے، جو علی سے محبت کرنے والے تھے، جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، وہ تمام کے تمام لوگ کہتے نہیں ہم امام حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ اللہ، یہ وعدہ تھا، عہد تھا کوفہ والوں کا۔ اور اس کے بعد خط لکھا جاتا ہے جس میں تحریر تھا، جو موضوع تھا
کہ اے امام ہمارے سر پر کوئی امام نہیں، آپ آ جائیں تاکہ اللہ آپ کی سبب سے ہمیں ہدایت پر جمع کرے۔ یہ تحریر تھی، اور ایک خط کے بعد لگاتار خطوط پہنچتے رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 53 خطوط اور پہنچے، اور کئی لوگوں نے اس سے زائد بھی لکھا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب اتنے سارے خطوط پہنچ گئے، پہلا خط جب پہنچا تو محرم کی 10 تاریخ تھی، اور اس کے بعد لگاتار خطوط پہنچتے گئے، اور تمام خطوط جب پہنچ گئے، حضرت امام حسین کے پاس کوئی عذر نہ تھا، شرعی کوئی عذر نہ تھا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ تو اس لیے آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیجا کہ آپ کوفہ جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، ساتھ میں 2 بچے آپ کے، جن کا نام محمد اور ابراہیم، وہ بھی آپ کے ہمراہ ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو بڑا بہترین استقبال ہوتا ہے آپ کا، اور آپ مختار نامی شخص کے گھر میں قیام پذیر ہوتے ہیں۔ مختار بن ابو عبیدہ اس کے گھر میں قیام پذیر ہوتے ہیں۔ لوگوں نے آپ کی بیعت کرنا شروع کیا، حضرت امام حسین کے نام پر آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا شروع کیا، اور ایک ہفتے کے اندر 12,000 لوگوں نے امام حسین کے نام پر بیعت کر لی۔ 12,000 لوگ ایک ہفتے کے اندر حضرت امام حسین کے نام پر بیعت کر دی۔ حضرت امام حسین نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے بھیجا تھا کہ آپ وہاں جا کر دیکھیں، حالات اگر سازگار ہوں اس کے بعد ہمیں باخبر کریں، تو میں بھی وہاں کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا امام حسین کی بارگاہ میں، حالات بہت اچھے، لوگ یہاں پر آپ کے نام پر بیعت کر رہے ہیں، آپ جلدی سے تشریف لے آئیں۔ ادھر آپ نے خط لکھا، اور ادھر جب وہاں کے گورنر، کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر، ان کو جب پتہ چلا، وہ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں، حمد و صلاۃ کے بعد کہتے ہیں، اے لوگوں، یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ جو بیعت ہو رہی ہے، یزید کے خلاف ہو رہی ہے، اسے جب پتہ چلے گا تو بہت بھڑکے گا، اور امید ہے کہ وہ فساد بھی برپا کر دے۔ اس محفل میں بنی امیہ سے محبت کرنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ ایک کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے، گورنر سنو، یہ جو ہو رہا ہے اس کے لیے سختی سے کام لو، سختی کرو گے تو رکے گا، ورنہ جو ہے یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے، تم کمزور ہو یا کمزوری دکھا رہے ہو۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں، میرا نام اللہ کے فرما برداروں میں کمزوری کے ساتھ لکھا جائے یہ پسند ہے، نہ کہ اللہ کے نافرمانوں میں عزت والا لکھا جائے۔ اگر میں رب کی نافرمانی کروں گا اور لوگ مجھے عزت والا کہیں، یہ پسند نہیں ہے، مجھے لوگ کمزور کہیں مگر اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کرے، یہ مجھے پسند ہے۔ اور اتنا کہہ کر منبر سے نیچے اتار آتے ہیں۔ جو یزید سے محبت کرنے والے تھے انہوں نے خط لکھا کہ کوئی سخت آدمی بھیجو کوفہ کا گورنر بنا کے، تاکہ کوفہ بچایا جا سکے۔ یزید نے بھی اپنے دوستوں کو بلایا، اور جیسا یزید تھا ویسے اس کے دوست، انہوں نے بھی ایسا مشورہ دیا جسے یزید نے پسند کیا کہ سخت آدمی کون ہے؟ ابن زیاد ہے، اس کو کوفہ کا گورنر بنایا جائے تاکہ وہ سختی سے کام لے، وہ کسی کے پرواہ نہ کرے گا۔ ابن زیاد جو کہ بصرہ کا پہلے سے گورنر تھا، اس نے بصرہ میں اپنے بھائی عثمان کو اپنا جانشین بنایا، اور اس کے بعد وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا، اپنے لشکر اپنے ساتھیوں کو لے کر قادسیہ میں اپنے ساتھیوں کو چھیڑا، اور ازراہ فریب اس نے حجاجی لباس پہنا، اور اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوتا ہے جس سے حجاجی لوگ داخل ہوا کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ اس وقت تو ہوا تھی کہ امام علی امام آنے والے، خبر تھی، لوگوں میں شہرت تھی کہ امام حسین آنے والے ہیں، اور اگر ابن زیاد عام طور پہ جاتا تو کوفہ والے اعتراض کر سکتے تھے، اس لیے اس نے وہ راستہ اختیار کیا، اور مغرب اور عشاء
عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا، داخل ہوتا ہے تو سب کو انتظار تھا امام حسین کا، سب کی زبان پر آتا ہے مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا قدمت خیر مقدم، اے امام علی مقام آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ آوازیں بلند ہوتی، لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، یہاں تک کہ اتنا مجمع ہو جاتا ہے کہ سواری چلنا مشکل ہو جاتا ہے، گھوڑا آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، مسلم بن عمرو باہلی جو ابن زیاد کے ساتھ تھا، اس نے آواز دی اے لوگوں ہٹ جاؤ، یہ امام حسین نہیں ہے بلکہ یہاں کے امیر گورنر ابن زیاد ہے۔ لوگ ہٹے، راستہ چھوڑے، اور افسوس بھی ہوا کہ ہم کس کا استقبال کریں گے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں 20 آدمیوں کے ہمراہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوتا ہے۔ تیزی کے ساتھ ملاحظہ کریں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو خبر ہو چکی تھی کہ آپ تشریف لے آئیں، یہاں کا حالات اچھا ہے، بہترین ہے، وہاں خبر پہنچی تھی اور یہاں حالات خراب ہونے والے۔ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں پہنچتا ہے اور رات میں پہنچتا ہے، صبح سب سے پہلا کام کرتا ہے کہ کوفہ کے تمام بڑے بڑے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو اس نے بلایا اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا جو یزید کی مخالفت کرے گا اس کا سر سے جدا کر دیا جائے گا، اس کی زمین جائیداد کو ضبط کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا جائے گا۔ تو اے لوگوں خبردار، یزید کی مخالفت نہ کرنا، بلکہ جو یزید کی حمایت کرے گا اسے ہم چھوڑ دیں گے، اسے سے کوئی اس کی شکایت نہ کریں گے، اور جو مخالفت کرے گا اس کا قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بے ہمتی لوگ کوفہ والے اس اعلان سے گھبرا گئے اور ابن زیاد نے وہ کام کیا، اس نے تمام قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، سب کو قلعے میں نظر بند کر دیا، اور اس کے بعد اس نے تلاش کروایا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اس کے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، پتہ کروایا مگر پتہ نہ چلا۔ اس نے ایک جاسوس شامی غلام موقل نام کا اس کو جاسوسی میں لگایا، 3000 درہم دیے کہ پتہ کرو مسلم بن عقیل کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ جاسوسی کرنے کے لیے نکلا مگر پہنچتا کہاں ہے؟ جامع مسجد میں پہنچتا ہے، کوفہ کی مسجد میں پہنچتا ہے اور وہاں پر تلاش کرتا ہے، دیکھتا ہے ایک شخص ہے مسلم بن اسدی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرتا ہے، جب نماز پڑھ لیتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں، وہ جاسوس وہ شامی غلام پہنچتا ہے اور کہتا ہے، سلام کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے میں ملک شام سے آیا ہوں اور اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہوں، میں نے سنا ہے کہ اہل بیت کے کوئی بزرگ کوفہ آئے ہوئے ہیں۔